ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مالک تو اس پر اپنا رحم فرما، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالی حافظ قرآن کو عظمت کا تاج پہنائے گا۔ اللہ اللہ، پھر قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مالک یہ مجھے بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا، مولا یہ دن کے اجالوں میں پڑھتا تھا، رات کے اندھیروں میں پڑھتا تھا، مولا یہ سردیوں کے موسم میں پڑھتا تھا، یہ گرمیوں کے موسم میں پڑھا کرتا تھا، مولا تو اس پر اپنا رحم فرما۔ اللہ پاک حافظ قرآن کو عظمت کا جبہ پہنائے گا۔ اللہ اللہ، آپ ملاحظہ کریں قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ نے عظمت کا تاج پہنا دیا ہے حافظ قرآن کو۔ اللہ نے قرآن کی تلاوت کی برکت سے عظمت کا جبہ پہنا دیا ہے حافظ قرآن کو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن پھر عرض کرے گا میرے مالک یہ دنیا میں رہ کر کے مجھے بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا، مولا تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ حافظ قرآن سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر قرآن عرض کرے گا میرے مالک یہ مجھے بہت زیادہ پڑھتا تھا، تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ حافظ قرآن سے راضی ہو جائے گا۔ اب حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا اے حافظ قرآن تو جنت میں داخل ہو جا۔ حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا۔ اب حافظ قرآن کو حکم ہوگا اے حافظ قرآن تو الحمد کے الف لام سے پڑھنا شروع کر۔ اب حافظ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، پڑھنا شروع کر دے گا، پڑھنا شروع کر دے گا۔ حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ حافظ قرآن الحمد کے الف لام سے والناس کے سین تک پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا والناس کے سین تک۔ جب حافظ قرآن پڑھ کر کے رک جائے گا اللہ کا حکم ہوگا اے حافظ قرآن تو نے اس پڑھنے کی مدت میں جتنی جنت کو طے کر لیا ہے، جتنی جنت کو ناپ لیا ہے، اللہ نے قرآن کی تلاوت کی برکت سے، اللہ نے قرآن پڑھنے کی برکت سے اتنی جنت تجھے عطا کر دی ہے۔ ہمیں ایمان ملا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو اللہ کی نظروں میں وہ مسلمان چمکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، عظمت رسول کانفرنس مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ عظمت رسول کانفرنس و جشن دستار بندی میں آنے والوں یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ وقت کی ضرورت ہے، حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کا بہترین عالم بناؤ، دین کا بہترین مفتی بناؤ، دین کا بہترین قاری بناؤ۔ اور یہی حد نہیں ہے بلکہ عالم بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جو ہے نا ایک بہترین ڈاکٹر بناؤ، پی او ایم ایس بناؤ، ایم بی بی ایس بناؤ، ایم ڈی بناؤ، اپنے بچوں کو ججز بناؤ، اپنے بچوں کو جو ہے نا ایڈوکیٹ بناؤ، اپنے بچوں کو آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ۔ وقت کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بس قرآن حفظ کرا کر کے نہ چھوڑے بلکہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی فوکس کریں۔ اپنے بچوں کو آپ بہترین اعلیٰ معیار کی تعلیم سے وابستہ کریں۔ وقت کی ضرورت ہے لیکن ہمارا رجحان بدل چکا ہے، ہماری سوچیں بدل چکی ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی بستیوں میں لائبریریاں پائی جاتی تھی، کتابوں کی دکانیں پائی جاتی تھی، آج وہ لائبریریاں ختم ہو گئی ہیں، آج وہ کتابوں کی دکانیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج جا کر کے دیکھو مسلمانوں کی بستی کا آپ سروے کرو، اللہ اللہ، جہاں لائبریریاں پائی جاتی تھی، جہاں کتابوں کی دکانیں پائی جاتی تھی، وہاں سے لائبریریوں کو ختم کر دیا گیا ہے، کتابوں کی دکانوں کو ختم کر دیا گیا ہے، وہاں ہوٹلوں کو کھول دیا گیا ہے۔ کہیں بریانی کے ہوٹل کھل گئے ہیں، کہیں چکن فرائی کے ہوٹل کھل گئے ہیں، کہیں ریسٹورنٹ کھل گئے ہیں، کہیں جو ہے میریج ہال کھل گئے ہیں۔ اللہ اللہ، قوم مسلم نے جو ترقی کھانے پر کی ہے وہ ترقی پڑھائی پر نہ کی ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھیں، آج مدرسوں کے حال کو دیکھیں، آپ مدرسوں میں بہت
کم بچے آج پہنچ رہے ہیں، اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ اس کا باپ، اس کی ماں ہے، اس لیے کہ انہوں نے دینی تعلیم کو فروغ نہیں دیا ہے، دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دی ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، حضور ارشاد فرماتے ہیں جب مدرسے میں پڑھنے والا بچہ زمین پر چلتا ہے تو آسمان میں رہنے والے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ جب مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کسی قبرستان سے گزرتا ہے اللہ عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ جب مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اگر قرآنی آیت کسی مریض پر پڑھ کر کے پھونک دیا کرتا ہے اللہ اسے شفا دے دیا کرتا ہے۔ لوگوں پہچانو، لوگوں جانو، اپنے بچوں کو مدرسے سے وابستہ کرو، مدرسے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھاؤ۔ وقت کی ضرورت ہے، جتنی اہمیت تم نے ہوٹلوں کو دی ہے، جتنی اہمیت تم نے میرج ہالوں کو دی ہے، کاش کہ تم نے اتنی اہمیت دینی مدارس کو دی ہوتی، اپنے بچوں کی تربیت پر، اپنے بچوں کی تعلیم پر دی ہوتی تو آج سسٹم ہمارا الگ ہوتا، آج سماج ہمارا الگ ہوتا۔ ہمارے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مہرارہ شریف کے بزرگ فرماتے ہیں آدھی روٹی کھائیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ لوگوں تعلیم بہت ضروری ہے، لوگوں علم بہت ضروری ہے۔ اگر تمہارے پاس میں علم ہے تو تمہارا کل ہے، اگر تمہارے پاس میں تعلیم ہے تو تمہاری زندگی خوشگوار ہے، اور تمہارے پاس میں علم نہیں ہے تو یقین جاننا تم بڑی بربادی کی طرف چل رہے ہو، بڑے اندھیرے کی طرف چل رہے ہو۔ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بناؤ، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ جب تمہارے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں کرے گا، اللہ تمہیں دنیا میں کامیاب کرے گا، قبر میں کامیاب کرے گا، اور میدان حشر میں کامیاب فرما دے گا۔ وقت کی ضرورت ہے، آپ علم حاصل کریں، بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ آپ کا سینہ منور ہو جائے گا، آپ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ لوگوں آج ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے ہیں، کتنا اچھا ہوتا موبائل کی جگہ اگر ہم نے جو ہے نا قرآن دیا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا ہم نے موبائل کی جگہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کو دیا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا ہم نے موبائل کی جگہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں حضور کی حدیث کی کتابیں دی ہوتی۔ لوگوں قرآن دو کے زندگی سنور جائے گی۔ ان کی تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت محمود غزنوی کا، ذرا سنیں تو محمود غزنوی ایک عظیم بادشاہ، ایک عاشق رسول، عدل و انصاف کا جو ہے قائم کرنے والا بادشاہ حضرت محمود غزنوی۔ اللہ اللہ، جب مہمان نوازی کے لیے ایک مکان پر پہنچے نا، آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں آپ بستر پر پہنچے، جیسے ہی بستر پر لیٹے تاک میں رکھے ہوئے قرآن پر آپ کی نظر پڑ گئی، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آپ کا جسم کپ کپانے لگا۔ اللہ اللہ، آپ کپ کپائے، آپ کے دل میں خیال آیا اے محمود غزنوی، کیا قرآن اسی لیے ہے جہاں قرآن رکھا ہو وہاں تو آرام کرے گا؟ اگر میدان حشر میں تیرے رب نے تجھ سے پوچھ لیا اے محمود غزنوی کیا تجھے وہی جگہ ملی تھی جہاں میرا قرآن رکھا تھا، تو اس جگہ آرام کرے۔ اللہ اللہ، حضرت محمود غزنوی لرزنے لگے، لرزہ براندام ہو کر کے قرآن مجید کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، دوسرے کمرے میں رکھ کر کے آ گئے۔ جیسے ہی دوسرے کمرے میں رکھا آپ آ کر کے لیٹے، آپ کے دل میں خیال آیا اے محمود غزنوی، اگر تیرے رب نے تجھ سے پوچھ لیا کہ محمود غزنوی تیرا آرام اتنا ضروری تھا کہ تو نے اپنے آرام کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا، تو بتا محمود غزنوی تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، دوڑے دوڑے جاتے ہیں، قرآن کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور پوری رات قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج آپ اپنا بھی جائزہ لیں، جہاں ایل سی ڈیاں چل رہی ہیں وہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں، جہاں ٹی ویاں چل رہی ہیں وہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے ایل سی ڈیاں ٹی ویاں چل رہی ہیں، لیکن کئی مہینے ہو گئے ہیں قرآن کھلا نہیں ہے، کئی مہینے ہو گئے ہیں
ہیں, قرآن کھول کر کے دیکھا نہیں ہے. اللہ اللہ, آج آپ اپنی بربادی کا ذرا جائزہ تو لیں. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, حضور فرماتے ہیں ایسے گھر ویرانے ہیں, خنڈر ہیں. اللہ اللہ, جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں اللہ کی برکتیں نہیں ہوتی ہیں. سنیں, محمود غزنوی پوری رات قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, یہاں تک کہ سورج نمودار ہو گیا. محمود غزنوی اپنے گھر پہنچ گئے, انتقال ہوا, کسی نے دیکھا بادشاہ محمود غزنوی, سلطان محمود غزنوی جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں, جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں, جنت کے باغات کی سیر کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا, اے محمود غزنوی یہ تو بتاؤ تمہیں جنت کس بنیاد پر ملی ہے, تمہیں جنت کس نیکی کی بنیاد پر ملی ہے؟ سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں مجھے اور اعمال کا تو پتہ نہیں, لیکن ہاں ایک مرتبہ میں نے قرآن کا ادب کیا تھا. قرآن کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے سلطان محمود غزنوی کو جنتی بنا دیا ہے. اللہ نے سلطان محمود غزنوی کو جنتی بنا دیا ہے. لوگوں, یہ قرآن کے ادب کی بنیاد ہے. جس کے دل میں قرآن ہو, جو قرآن کی تلاوتیں کرتا ہو, جو قرآن کو پڑھتا ہو, اس کی شان کا مقام کیا ہوگا, اس کے سر کا مقام کیا ہوگا, اس کے دل کا مقام کیا ہوگا. ذرا آپ اندازہ تو لگائیں. لوگوں, آپ اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیں, یہ ضروری ہے. اور حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ ضرور کریں, تعلیم یافتہ بنائیں اپنے بچوں کو. وقت کی ضرورت ہے. اچھا, ایک چھوٹی سی بات یہاں ملاحظہ کریں, جس کے پاس میں قرآن کی تعلیم ہوگی, جس کے پاس میں حضور کی حدیث کی تعلیم ہوگی, وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا. آپ جائزہ لے لینا, آپ جا کر کے دیکھ لینا, آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لینا. جس کے دل میں قرآن کا علم ہوگا, جس کے دل میں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہوگا, وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا. اور جو غدار ہوگا وہ قرآن سے وابستہ نہیں ہو سکتا, حضور کی حدیث سے وابستہ نہیں ہو سکتا. جس کے پاس میں قرآن کا علم ہو, جس کے پاس میں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہو, وہ کبھی یہودیوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, وہ کبھی نصرانیوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, وہ کبھی مجوسیوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. جس کے پاس میں قرآن کا علم ہو, جس کے پاس میں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہوگا, وہ مصطفیٰ کی شریعت کی دھجیاں نہیں اڑا سکتا, وہ کبھی خلاف شرع کام نہیں کر سکتا. جس کے پاس میں قرآن کا علم ہو, جس کے پاس میں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہوگا, وہ اپنی جان کے خون کا ایک ایک قطرہ تو دے سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ کی شریعت سے بغاوت نہیں کر سکتا. لوگ کہہ رہے ہیں غدار ہے, غدار ہے. کان کھول کر کے سن لیں, جو مصطفیٰ کی شریعت کا وفادار ہوگا وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا. اور جو مصطفیٰ کی شریعت کا وفادار ہوگا وہ باطل کے سینے پر کھڑے ہو کر کے علل اعلان کہے گا, ہم دین محمد کے وفادار سپاہی, اللہ کے انصاروں مددگار سپاہی, اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی, باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت رسول کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی, اللہ کے انصار و مددگار سپاہی, اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی, باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. لوگوں, جن کے دلوں میں ضمیر زندہ ہے, جو مصطفیٰ کی شریعت کے جو تابعدار ہیں, جو مصطفیٰ کی شریعت میں رہ کر کے زندگی کو بسر کر رہے ہیں, وہ کبھی باغی نہیں ہو سکتے ہیں. اور جو لوگ باغی ہیں سن لیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. جو سچا پکا مسلمان ہے یقیناً وہ انسانیت کے ناطے پر مدد کرتا ہے. کسی بھی مذہب کا ہو, اگر پیاسا ہے تو ضرور پانی پلائے گا, کسی بھی مذہب کا ہو اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلائے گا, کسی بھی مذہب کا ہو اگر ننگا ہے تو ضرور کپڑا پہنائے گا. لوگوں, یہ اسلام کا جو ہے نا, اسلام کا کردار
کردار ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے آپ مدرسوں سے اپنے بچوں کو وابستہ کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ آپ بہترین عالم بنائیں، اپنے بچوں کو بہترین قاری بنائیں، بہترین مفتی بنائیں، بہترین حافظ بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایجوکیٹڈ، دنیاوی ایجوکیٹڈ بنائیں اپنے بچوں کو۔ آپ کہیں کہ کیسے بنائیں، کیا کریں، ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ پروردگار جو وہ آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، وہ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو رزق عطا کرتا ہے، وہ پتھر میں رہنے والے کیڑوں کو رزق عطا کرتا ہے، وہ پروردگار جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی بغیر مرضی کے پتہ نہیں ہلتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں، کوشش کریں، آپ کوشش کریں، آپ نمایاں کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تاریخ گواہ ہے، اسی ہندوستان سے جانے والے حضور تاج الشریعہ کو آج پوری دنیا جان رہی ہے اور پہچان رہی ہے۔ میرے تاج الشریعہ کا عرس آنے والا ہے۔ اللہ اللہ، جب حضور تاج الشریعہ ملک ہندوستان سے مصر جامعہ ازہر پہنچے تھے نا، آپ نے تعلیم حاصل کی اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت اشہد رضا لکیم پوری، خطیب اہل سنت قاری شکیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں خطیب ہندوستان حضرت علامہ قاری شکیل احمد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور جناب محترم بھائی اشہد رضا بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اشہد بھائی انشاءاللہ جو ہے نعتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ملک ہندوستان کا ایک عظیم خطیب، خطیب اہل سنت قاری شکیل احمد صاحب قبلہ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں اور پورے ملک ہندوستان میں حضرت کی تقریریں ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، میں اپنی تقریر کو انشاءاللہ جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیں باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے، جو محنت کرتے ہیں، جو ہے دن رات کڑی محنت کرتے ہیں، اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج پوری دنیا میرے تاج الشریعہ کو جان رہی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا عرس آنے والا ہے۔ ملک ہندوستان سے جب جامعہ ازہر مصر آپ پہنچے تھے، اللہ کے کرم سے آپ نے وہ نمایاں کامیابی حاصل کی تھی کہ آج پوری دنیا آپ کو جان رہی ہے اور رہتی دنیا تک جو ہے نا تاج الشریعہ کو لوگ جانیں گے اور پہچانیں گے۔ لوگوں، آپ نے نہیں دیکھا جب میرے غوث پاک تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے تھے، راستے میں ڈاکو مل گئے، آپ نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا، کل سچائی کا دامن نہیں چھوڑا، وہ لوگ توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہو گئے۔ لوگوں، جو لوگ علم کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنائیں، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ آپ بہترین عالم، بہترین مفتی، بہترین قاری بنانے کے ساتھ ساتھ میں دنیاوی تعلیم ضرور دیں، وقت کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، پروفیسر بھی بنائیں اور آپ پھر دیکھنا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، آپ ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھنا جو آپ اس طرح کی محنتیں کریں گے تو یہ دنیا کی بہاریں آپ کے لیے ہیں، عقبہ کے نظارے آپ کے لیے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ محبوب آپ فرما دیں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو علم والے ہیں ان کی شان بہت اونچی ہے، ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، تمام علماء آپ سب کو گواہ بنا کر کے میں تائب ہوتا ہوں۔ اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ بہت ہوئے گی میرے بعد میری شام تنہائی۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ والد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست۔
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مدرسہ اشرفیہ رضویہ رشید العلوم کے جملہ اسٹاف کو۔ اللہ پاک ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جملہ حفاظ و قراء کو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے تھوڑی دیر کے بعد ملاحظہ فرمائیں گے کہ حفاظ کرام کے سروں پر دستار حفظ بھی باندھی جائے گی، اور قراء اعظام کے سروں پر دستار قرات بھی باندھی جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جملہ حفاظ و قراء کے قوت حافظہ میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار ان کے اساتذہ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس حسین خوبصورت جلسے کا اجر ہم سب کو اللہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام علماء تشریف فرمائیں، اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ ایک بچہ الحمد کے الف لام سے والناس کے سین تک مکمل قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، سجا لیتا ہے۔ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اچھا، اس میں بچے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرے رب کا بہت بڑا کمال ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی جو اسے یاد کرے۔ تو اس میں رب کا بہت بڑا کمال ہے، اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو آسان فرمایا۔ اور جب کوئی بچہ قرآن کو مکمل حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مراتب کو بلند فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو 23 سال کی مدت میں تھوڑا 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 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت کا تھا۔ عرب کے لوگ اقلیم کلام و سخن کے تاجدار اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس کتاب کو آج پوری دنیا قرآن مجید فرقان حمید کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس کتاب میں اللہ تعالی نے ہر قوم کے لیے، تمام جسمانی روحانی امراض کے لیے اللہ نے نسخہ شفا فرمایا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم اللہ نے عطا فرمایا ہے، جب کوئی بچہ اگر اس کا حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مراتب کو بلند فرما دیتا ہے، اس کی شان کو بلند فرما دیتا ہے۔ اچھا، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کو فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کے سامنے پڑھا تو ان کی زبانیں گونگی ہو گئیں، وہ
جو ہے عاجز ہو گئے، زبانیں گونگی ہو گئی، اسی کی منظر کشی اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب کوئی بچہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مراتب کو بلند فرما دیتا ہے، اس کی شان کو بلند فرما دیتا ہے۔